اچھا، اب ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا. اب وجدہ کے متعلق بھی کوئی کہے کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے غضب کا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تہذیب اللغہ ہے، جزء 11 11واں. یہاں پر وجدہ، وجدت على فلان ذلك في الغضب، وجدت بفلان وذلك في الحزن. اگر ہم کہیں وجدت على فلان غضب، وجدت بفلان، اس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا. یہ وجدہ کا وجدہ کے مختلف معنی ہیں، اس کے معنی میں. اب ابو بکر کے متعلق حدیث میں یہ تھا کہ وہ وجدہ، ابو بکر فی نفسی، وہ اپنے دل میں وجدہ، یا وہ بہت زیادہ حزین تھا یا بہت زیادہ غضبناک تھا. بہرحال جو بھی تھا اس کی حالت صحیح نہیں تھی. اچھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا؟ انزل فی شیء، کیا میرے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں؟ تو یہ صفت صرف منافقین کی ہے قرآن مجید میں. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر ہے 64. یحذر المنافقین، یحذر المنافقون، منافقوں کو بڑا ڈر ہے. منافق ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ کس بات سے؟ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ اللہ کوئی آیت ایسا نازل نہ کرے کہ قرآن کی آیت نازل ہو، سورت نازل ہو کہ اس سورت میں ان کے دل میں جو باتیں ہیں نا، دل میں کفر چھپاتے ہیں، دل میں وہ بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے ہیں، دل میں حب مشرکین چھپاتے ہیں، دل میں وہ نفاق جو ہے ان کا، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کو اس کی خبر دے دیں. قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، تم ابھی مذاق اڑاؤ، اللہ ظاہر کرے گا اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو نا. اب سورت نازل نہ بھی ہو جائے تو تم جس چیز سے ڈرتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرے گا. آپ دیکھو ابو بکر غم زدہ ہو کے واپس آیا ہے، غضبناک ہو کے واپس آیا ہے، ذلیل ہو کے واپس آیا ہے. سب صحیح احادیث جماعت عمریہ کے اکابر محدثین کی باتیں، اور لغت کے میں نے کتابیں دکھائیں، قرآن دکھایا، کلمات کا میں نے صحیح ترجمہ کیا، غلط ترجمہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. ہاں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں کوئی کفر کے، نفاق کے. تو یہ کس کی شان ہے؟ یہ دیکھیں نا، اسی شخص کا شان ہے جو دل میں چور ہے نا، دل میں چور ہے، تبھی اس کو ڈر رہا ہے کہ ایسی آیت نازل نہ ہو جائے کہ اس میں میری بے عزتی ہو. بے عزتی تو ہوگی اس کی، اس کو عزل کر دیا. اب اوپر سے اگر کوئی آیات بھی نازل ہوئی تو بڑی مصیبت ہے. اچھا، اور آگے عزیزو، تو ابو بکر ذلیل، غضبناک، حزین ہو کے واپس آیا، ٹھیک ہے نا. اور کس لیے یہ غمزدہ ہے، کس لیے اس کو غصہ ہے، کس لیے اس کو یہ جو اس کے فیلنگز ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فعل انجام دیا ہے جس سے ابو بکر اگری نہیں کرتا. ابو بکر اس کو اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. کیا ایک مومن کی شان یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو ناراض بننے کی اجازت ہے؟ نہیں. سورہ مبارکہ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک، جی نہیں، فلا جی نہیں، وربک، تیری خدا کی قسم، تیری الہ کی قسم، تیری پروردگار کی قسم، یہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک کہ آپ جو بھی مخالفت کی باتیں ہوں، آپس میں جو اختلافات ہوں، اس میں آپ کو حاکم، اس میں آپ کو فرمان روا، اس میں آپ کو جج بنا دیں لوگ. پھر جب آپ کو یہ حکم دے دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ تو بات نہیں کہ صرف آپ کو فرمان روا بنا دیں، جج بنا دیں نا کہ اپنے مختلفات میں، پھر اپنے دل کے اندر آپ جو بھی حکم دیں اس میں سے کوئی برا احساس ان کو نہ ہو، ان کو کوئی بھی برا نہ لگے آپ کی کوئی جو بھی حکم ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے لیے بالکل وہ تسلیم ہو جائیں. تو دیکھیں اب تو حدیث تو واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے حکم دیا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جو ہے یہ آیات میرا اپنا آدمی جو ہے پڑھے گا مکے میں. تو اس سے ابو بکر جو ہے کیا ہے، ابو بکر کے دل میں حرج ہے، اور قرآن فرماتا ہے جس کے دل میں حرج ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، وہ اللہ کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، استدلال کامل ہے یا نہیں بھائی بتاؤ؟